السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو فتنوں کا دور ہے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر چیلنجز ہیں، اس میں جو کچھ بھی ہمیں اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، جو نیڈ ہے، ہم اس کو سمجھ سکیں۔ کچھ بیسک پرنسپلز ہیں، اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائیں تو کووڈ نو کووڈ، ہم یہ سوچیں کہ کچھ نہ کچھ جو چیلنج ہماری زندگی میں آئیں گے، ہم اس سے صحیح طرح سے ڈیل کر پائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور یہاں پر ہر شخص کو آزمایا جائے گا۔ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، کیونکہ بچوں کو میں زیادہ پڑھاتی ہوں، تو ہم ان کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ والی زندگی جو ہے یہ ورک لائف ہے اور فن لائف ہے جو جنت میں چلا گیا۔ جس نے یہاں پہ دنیا میں کام صحیح کر لیا تو اس کو آخرت میں پھر وہ فن ملے گا۔ سب سے بڑا چیلنج ہمارا یہی آ جاتا ہے کہ ہم اس دنیا کو فن لائف بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے جب ہمیں ورک کرنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، دنیا میں جو امتحانات آتے ہیں ہماری ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، پھر وہ ہم سے مینج نہیں ہوتے، ہم سے سنبھالے نہیں جاتے، کیونکہ ہم ہر وقت اس فن کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس مزے کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس انٹرٹینمنٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو جوان نسل ہوتی ہے وہ بور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو میری عمر کے افراد ہیں وہ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سارے سینیریو میں وہ جو ایک معصوم بچہ ہوتا ہے نا، ہمارے گھروں میں، ہمارا اپنا بچہ ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں جو بچے موجود ہیں، ہمارے سکولز میں، انسٹیٹیوشنز میں، وہ گھبرا جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہر وقت کی ایک بے چینی اور پریشانی فضا میں کیوں محسوس ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 35 کو آپ دیکھیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَخَيْرٍ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کو آزما رہے ہیں اور تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی امتحان تو زندگی میں لگا ہی رہے گا۔ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کووڈ ختم ہو، کووڈ ختم ہوگا تو کوئی اور امتحان آ جائے گا۔ کوئی شخص انتظار کر رہا ہے کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، بچہ بڑا ہوگا تو کوئی اور امتحان آ جائے گا۔ کوئی انتظار کر رہا ہے شادی ہو جائے، شادی ہوگی تو پھر کوئی اور امتحان آ جائے گا۔ کوئی انتظار کر رہا ہے میرے بچوں کی شادی ہو جائے، پھر میں بس فارغ ہو جاؤں۔ یہ اس قسم کے ہم نے بہت سے جملے جو بولے ہیں، اس سے امتحانات کی شدت میں تو کمی نہیں آئی، مسئلے مسائل تو ہمارے ویسے ہی چل رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہم کسی ڈسپلن میں نہیں آ پاتے، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو وبائی امراض ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت کلیئرٹی سے پتہ ہے کہ ایک فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں میں سے یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ مجھے یاد ہے کافی سال پہلے 9/11 ہوا تھا، میں نے فرسٹ ٹائم تب مشکات میں سے ایک اسکالر کے ساتھ فتنوں کا باب پڑھا تھا، باب الفتن پڑھا تھا، اور اس دور میں جب ابھی اتنے فتنے نہیں تھے، اب بڑھتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو جب ہم احادیث پڑھتے تھے، میں آپ سے بھی انشاءاللہ بھی کچھ شیئر کروں گی، اور ان میں یہ آتا تھا کہ فتنے ہیں تو پیچھے مڑ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اندر چلے جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ میں بہت پریشان ہوتی تھی، جن اسکالر سے پڑھ رہے تھے میں بار بار ان سے سوال اٹھاتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر کرائسس ہے تو ہمیں اس کو فیس کرنا چاہیے، ہمیں بہادر بننا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور وہ کہتے تھے نہیں، احادیث ہمیں یہی بتاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی بتاتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم نے ایسے کام نہیں کرنے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ذاتی زندگی میں ہمارے ٹرائل آتا ہے، مشکل آتی ہے، فتنہ آتا ہے، اجتماعی زندگی میں کوئی ٹرائل آتی ہے، مشکل آتی ہے، فتنہ آتا ہے، تو سب سے پہلی فکر جو ہمیں ہونی چاہیے وہ راشن کی نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی اور، بچوں کے اسکول کی،
کاروبار کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، ایمان کی حفاظت اور ایمان کی مضبوطی کی، یہ ہماری فکر نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اب جب سے یہ کووڈ ہے، پتہ نہیں میں نے کتنے ہی سیشنز، کتنے ہی گروپس میں جا کے لیے ہیں، ہر شخص پریشان ہے، پھر بھی پریشان ہے، گائیڈ لائنز لینے کے باوجود بھی پریشان ہے، کیونکہ جہاں پہ کام ہونا چاہیے وہاں پر کام نہیں ہو رہا، اپنی ایمانی کیفیت کو بہتر نہیں بنایا جا رہا۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنی نیت کو خالص کریں، اور اپنے آپ کو بتائیں کہ جو بھی حالات ہوں گے میں نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، جو بھی میرا رول ہے، میں ان میرڈ ہوں، میں میرڈ ہوں، میرے بچے ہیں، میری کوئی رسپانسبل پوزیشن ہے، مجھے کچھ کام کرنا ہے، کچھ بھی ہے، مجھے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ پھر یہ کہ دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا ہے، فتنوں کے دور میں یہ بہت ہمارے پاورفل ٹولز ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں نا، آپ کتنا اپنے آپ کو یہ کووڈ سے بچائیں گے؟ کچھ لوگ اتنے بہادر بنتے ہیں کہ ماسک شاسک اتار کے ہر جگہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سازشیں ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے جو گھر میں اپنے پیاروں کے تجربات دیکھے، بہت سے اپنے پیاروں کو کھویا، وہ ہر وقت پریشانی میں ڈبل ماسک پہن کے پھرتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور ان دعاؤں میں فتنوں سے بچنے کی دعائیں ہیں، دل کے سکون کی دعائیں ہیں، صحیح راستے کی صحیح رہنمائی کے لیے جو دعائیں ہیں، یعنی جو جو دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، آپ قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنا شروع کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو ڈائریکشن ملے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں میڈیا کچھ بتاتا ہے، مختلف فورمز پہ جائیں کچھ بتاتے ہیں، گھر کے افراد بیٹھے ہوئے جب ڈسکشن کر رہے ہیں کچھ بتا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک اور کہانی چل رہی ہے، کوئی اس کے فیور میں بول رہا ہے جو بھی فتنہ ہے، کوئی اس کے اگینسٹ بول رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا کریں۔ اسی طرح سے صدقہ خیرات بہت دیا کریں، تاکہ جب آپ کو پریشانی ہے تو آپ وہاں سے مدد لینی شروع کر دیں، علم حاصل کرنا بڑھا دیں۔ میں کچھ ایسے ایکسپرٹس ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں، تو جب میں ان سے کوئی پریشانی شیئر کروں یا کوئی سوسائٹی میں ہمیں چیلنج نظر آئے، تو ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کنول 20% کام بڑھا دیں۔ میں ان کو کہوں آج میں بہت پریشان ہوں، وہ کہتے ہیں اچھا آج کے لیے آپ 20% اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کام بڑھا دیں، 20% اپنی اسپریچول ہیلتھ پہ بڑھا دیں، 20% ایموشنل ہیلتھ پہ بڑھا دیں، 20% مینٹل ہیلتھ پہ بڑھا دیں۔ یعنی اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نوافل کا اہتمام شروع کر دیں، آپ 10 گلاس پانی پی رہے ہیں تو کم از کم 12 گلاس پی لیں، آپ روٹی سالن فروٹ سب کچھ کھا رہے ہیں، سلاد نہیں لے رہے سلاد لے لیں، اس میں کوئی 20% اس کی کوالٹی کو امپروو کر لیں، دیر سے رات کو سوتے ہیں، پریشانی ہے تو نیند کو بہتر کر لیں، قرآن مجید کی جتنی تلاوت کرتے ہیں وہ بڑھا دیں۔ ہم کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے بہت فرق پڑے گا، آپ کر کے تو دیکھیں، کیونکہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے جب ہمیں کسی معاملے میں پریشانی ہوتی ہے ہم سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلے وہ سب کچھ چھوڑتے ہیں، نماز کو دل نہیں چاہ رہا، کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، نیند آ نہیں رہی، پانی تو قریب نہ لاؤ میرے، بات نہ کوئی مجھ سے کرے، کتاب پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، کلاس چھوڑ دی۔ ہر کام کو بڑھا دینا ہے، دین کا علم حاصل کرنا بھی بڑھا دینا ہے، اور پھر اپنا تزکیہ بہت کریں۔ یہ جو ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے نا دوسروں پہ، اس کی بجائے اگر ہم اپنے پر فوکس کرنا شروع کر دیں کہ ہم کہتے ہیں لیکن تنگ تو دوسرے کرتے ہیں نا، میں تو معصوم، تو اپنی معصومیت میں تھوڑا سا سوچیں کہ مجھے پھر بھی اپنے اوپر ہی کام کرنا ہے، وہ بڑھا دیں۔ ہر طرح کے تعصب سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے بارے میں دل میں بری سوچ رکھنی، اس کو برا جاننا، اس سے بھی آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ ہر ایک کی عزت کرنا، جو بھی لوگ ہیں۔ مسئلہ یہ ہم چاہتے ہیں نہیں ہمیں اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کوئک ٹپس مل جائیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ہی انویسٹ نہیں کیا، ہم نے اپنے کانسیپٹس کو درست نہیں کیا، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جی سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ بہت مشکل بات ہے نا، ایسے نہیں ہو سکتا، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا کسی کام کو کرنے کا۔
اس کو طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے. ایون اگر آپ کوئی وہ کوئک میلز لے کے آتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے نوڈلز کھاتے ہیں 2 منٹ نوڈل، اس میں بھی طریقہ تو لکھا ہوتا ہے نا، اتنا پانی ڈالنا ہے، پھر مسالہ اس وقت ڈالنا ہے، پھر نوڈلز کو بوائل کرنا ہے. اور اگر آپ اسکریچ سے بناتے ہیں تو اس میں بھی پھر پورا طریقہ ہے. جو کام آپ نے اسٹیپ مس کیا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. پھر یہ کہ جو فتنوں کے دور کی احادیث ہے نا، ان کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں سے ہمیں ٹپس ملتی ہیں ایسے مسائل سے کیسے نپٹا جائے. جیسے چند احادیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے حوض پر ہوں گا، اتنے میں کچھ لوگ میرے پاس آنے پائیں گے، ان کو فرشتے گرفتار کر لیں گے. میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. جواب ملے گا تم نہیں جانتے کہ یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں انہوں نے کیا کیا؟ جو تعلیمات جن پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے، انہوں نے کچھ اس سے الٹ کرنا شروع کر دیا. فتنے کم ہوئے کہ بڑھ گئے؟ بڑھ گئے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصار سے یوں فرمانا، تم میرے بعد ایسے ایسے کام دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ بھی فرمایا، تم ان کاموں پر حوض کوثر پر مجھ سے ملنے تک صبر کیے رہنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں سے یہ بھی تھا کہ بہت سے کام ہمارے ارد گرد ہو رہے ہوں گے جو ہم سے برداشت نہیں ہوں گے. پھر وہ بات یاد رکھنی ہے، ذاتی زندگی میں بھی ہوں گے، جو ہماری اجتماعی زندگی ہے اس میں بھی ہوں گے. ہمیں کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ صبر. اور ہم کہتے ہیں صبر ہی تو نہیں ہے، کتنا صبر کریں. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں ٹپک رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، جیسے سکولز میں ہوتا ہے کہ کچھ چند سال پہلے پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، تو کتنے عرصے تک سکولز میں ارتھ کویک ڈرلز شروع ہو گئی تھی. اسلام آباد میں تو اسپیشلی کافی زیادہ ہوتی تھی کہ ان کو باقاعدہ ڈرلز کرائی جاتی تھی کہ آپ کو تیار رہنا چاہیے. اکثر اداروں میں فائر کے لیے کہ آگ لگ جائے تو آپ نے کیسے باہر نکلنا ہے، کوئی اور ایمرجنسی ہو جائے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، مختلف قسم کی ڈرلز کرائی جاتی ہیں. اور یہ ڈرلز کرانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے آپ کو پہلے سے تیار کیا جائے، آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں اور آپ نے ان سے پھر ڈیل کیسے کرنا ہے. تو یہ تو ہمیں بتا دیا گیا کہ بارش کے قطروں کی طرح ہمارے گھروں کے اندر یہ فتنے ٹپک ٹپک کر آ رہے ہیں. کوئی گھر ہے جو ان فتنوں سے محفوظ ہے؟ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے میرا گھر کلی طور پہ محفوظ ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے ہمارے گھر میں؟ ہر گھر میں فتنہ ہے. ہمیں پھر اس لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ طریقے سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ صبر اور استقامت اور ایمان کو بہتر بنانے والے طریقے سیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں تو ہم پھر کس کو بچائیں گے؟ کسی بچے کو، کسی گھر والے کو، کسی فرد کو ہم اس میں سے نہیں بچا سکتے. اور بارش کے قطرے کیسے گرتے ہیں؟ کوئی ہتھوڑوں کی طرح نہیں گرتے، آسانی سے ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. وہ تو کئی دفعہ آپ دیکھیں کہیں سے چھت ٹپک رہی ہو تو تھوڑا سا ٹپکے تو پتہ نہیں چلتا، اور اب آپ آتے ہیں تھوڑی دیر بعد اتنا زیادہ وہاں پانی جمع ہوا ہے، کہیں دیوار میں کریک آ گیا ہے، کوئی سیم آ گیا ہے، پھر آپ اس کو مینج کرنے کی طرف جاتے ہیں. اکثر اوقات جب کوئی اپنا مسئلہ بتاتے ہیں نا، کسی بچے کا مسئلہ، کوئی ایسی چیز جو ان کو بہت پریشان کر رہی ہو، تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ جی شروع سے ایسا تھا. کبھی کبھار ہوتا ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے یہ بہت اچھا بچہ تھا، بہت اچھی بچی تھی، پتہ نہیں ایک دم اس کو کیا ہو گیا. وہ قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑے 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 تھوڑے، اور ایک دم پھر وہ جو حالات ہوتے ہیں وہ پھر ہمیں پریشان کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ پہلے ہی ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت اتر آئے گی اور دین کا علم اٹھ جائے گا اور حرج یعنی خون ریزی بہت ہوگی. تو یہاں پہ کیا بتایا کہ جہالت ہوگی، دین کا علم اٹھ جائے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم نے فتنوں کو مینج کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دین کا علم
حاصل کرنا پڑے گا، جہالت ختم کرنی پڑے گی. سب سے پہلے تو اپنی، پھر اپنے گھر والوں کی، ان کو صحیح ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی فتنے ایسے ہوں گے جن میں بیٹھے رہنے والا شخص کھڑے رہنے والے سے، اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. جو شخص دور سے ان کو جھانکے گا وہ اس کو بھی سمیٹ لیں گے. اس وقت جس کسی کو کوئی پناہ کی جگہ یا بچاؤ کا مقام مل سکے وہ اس میں پناہ پکڑ لے. اب کووڈ میں بھی یہی ہے نا، جو جتنا سوشل ڈسٹینسنگ پہ ہے، جتنا اپنے آپ کو بچاتا ہے بہتر ہے. جو جھانکتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، ہم نے ماسک اتار دی، ہم نے پرواہ نہیں کی. ہاسپٹلز میں ہم روز دیکھتے ہیں، منتیں کرتے ہیں پیشنٹس کی، ان کے جو رشتہ دار آتے ہیں وہ ہمیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے مذاق اڑانے والی لکس نہیں ہوتی ان کی. ڈاکٹر پاگل، ان کو کیا پتا اتنے سالوں میں انہوں نے کیا پڑھا ہے جو ہمیں پتا ہے. کووڈ کے معاملے میں کچھ نہیں ہوتا، یہ سارے بس ایسی گھڑی گھڑائی باتیں ہیں. پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر ایسے ہیں، یقین کر لیتے ہیں ان پہ. اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں وبائی امراض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت وضاحت سے بتایا کہ اس وقت ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. وہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں. ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمانوں کے لیے بہتر مال یہ ہوگا کہ چند بکریاں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر چلا جائے اور اپنے دین فتنوں سے بچانے کو بھاگتا پھرے. یعنی منیمم ریسورسز پہ آپ کہیں خاموشی سے، تنہائی سے کہیں دور جا کر بیٹھ جائیں. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نا گاؤں میں ہم جاتے ہیں وہاں تو کسی کو کووڈ ہے بھی نہیں، پتا بھی نہیں، کیونکہ ان کی ویسے ہی سوشل ڈسٹینسنگ اتنی ہوتی ہے، پھر ان کی امیونٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، پھر انہوں نے ویسے ہی ریسورسز تھوڑے رکھے ہوئے. ہماری طرح تھوڑی اپنے آپ کو شہروں میں رہ کے مشکلات میں ڈالا ہوا. تو بیسیکلی یہاں سے مطلب بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں یا کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے، ہم بار بار جو یہ سوچتے ہیں، اب ہماری پریشانی جو ہے ایک اور لیول پہ آ چکی ہوئی ہے. ایک وہ دور تھا ہم پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اتنی پرسکون تو نہیں تھی لیکن یہ والے حالات نہیں تھے. پھر ایک دم پتہ چلا ایک وبا آئی ایک ملک میں، اور ہم نے صرف ٹی وی اسکرین پہ دیکھ کر کہا کہ اور یہ کھائیں حرام چیزیں، یہی ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ. اور ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ ساری دنیا اس کی لپٹ میں آ گئی، اب سب کو ہو گیا. پھر ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہر چیز سے ہمیں خوف آنا شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں اس پہ بھی کرونا ہے اور اس پہ بھی کرونا ہے، میرے ہاتھ پہ بھی، نوٹ پہ بھی ہے، سودوں پہ بھی ہے، لفافے پہ بھی ہے، وڈ پہ کیا ہوتا ہے، ادھر کیا ہوتا ہے. اور بڑے شروع کے جو آئے اس میں ڈاکٹرز بھی بک لا گئے. ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وائرس کس نیچر کیا ہے، اس کے لیے کون سی ادویات دی جائیں. کوئی دوائی دے رہے ہیں تو اس کا یہ ری ایکشن ہو رہا ہے، کوئی دے رہے ہیں تو اس کا یہ ری ایکشن ہو رہا ہے. یعنی ہر شخص پریشان، اوپر سے اسکول بند ہو گئے، دفتر بند ہو گئے، کاروبار بند ہو گئے، بچے گھروں میں بیٹھ گئے. وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں کو کبھی اسکرین نہیں دی تھی ان کو بے تحاشا اسکرین خود دے رہے ہیں، پڑھو اس پہ. اب اس میں چاہے بچے پڑھائی کر رہے ہیں یا بچے گیمز کھیل رہے ہیں، اب وہ بھی ہم بے بس ہیں. یعنی ایک کے بعد ایک مشکل ہم پہ آئی. سب نے نقاب کر لیے، سب نے سوشل ڈسٹینسنگ کر لی. بہت سے ایسے کاروبار جو آن لائن کے تھے وہ بہت اس پہ ترقی پہ چلے گئے. شروع میں ہم نے بہت شور مچایا، بچے سارا دن گھر میں ہوتے ہیں، میں کام کیسے کروں، میں یہ کیسے کروں، میں وہ کیسے کروں. پھر ویکسین آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے شاید کوئی ہماری دعائیں بھی سن لیں، کوئی رحم کیا ہم پہ. آہستہ آہستہ اب فی الحال جو وائرس آ رہا ہے اس کی انٹینسٹی کم ہے، لوگوں کے اندر امیونٹی بھی پیدا ہو چکی ہے، ویکسینیشن بھی لوگوں نے کروا لی ہے، تو اب سب کچھ کھلنا شروع ہو رہا ہے. ہم پھر بھی خوش نہیں ہیں کیونکہ یہ صرف بچوں کا معاملہ نہیں ہے. ہوا یہ کہ اب ہم ایک نئے لائف سٹائل کے عادی ہو گئے. آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے اور بچے کے ہاتھ میں فون اور لیپ ٹاپ پکڑایا کا کلاس لے لو. بچے نے بھی بسترے میں سے ہاتھ لیا، یوں رکھا اور ٹیچر کو کہا میرا کیمرہ نہیں چل رہا.
اور جی وہ کلاس شروع ہو گئی. اسی طرح سے ہسبینڈ بھی گھر میں ہیں, ان کو بھی بیگم کی باتیں سننے کی عادت پڑ گئی. بیگم کو بھی انہیں باتیں سنانے کا بھرپور موقع مل گیا. پلس یہ کہ شروع میں وہ اریٹیٹ ہوتے تھے, اب ان کے ڈائنامکس بدل گئے. ہسبینڈ نے گھر میں ہیلپ کرنی شروع کر دی, بیوی نے بھی کچھ کام ان پہ ڈالنے شروع کر دیے, کچھ اپنے کام بھی سمیٹ لیے, نئے سسٹم کے مادی ہو گئے. اب پتہ چلا رہی اسکول کھل رہے ہیں, ادارے کھل رہے ہیں, کام پہ سارے واپس جاؤ. اب ہم پھر پریشان ہو گئے, اب کیا کریں؟ صبح 6 بجے اٹھ کے تیاری کرنی پڑے گی, لنچ باکس بھی بنانے پڑیں گے, بیگ بھی ایک دن پہلے تیار کرنا پڑے گا, اف اللہ پھر اسی ٹریفک میں جانا پڑے گا. کتنا اچھا تھا, گھر بیٹھے بیٹھے کلاسز لے رہے تھے, گھر بیٹھے بیٹھے سارے کام کر رہے تھے. یعنی انسان ہے کہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتا. اب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کنول پلیز آگے بتائیں نا, آپ کیا کریں؟ سب کچھ کھل گیا, اب کیا کریں؟ اب کیسے چیزوں کو ہینڈل کریں اور مینج کریں؟ اب پھر ہم پریشان ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, مسئلہ فتنے کا نہیں ہے, مسئلہ ہماری ایمانی حالت کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نا, ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اپنے اندر وہ ایک سٹیمنا, ایک اپنی وہ جو کوالٹی ہونی چاہیے نا, وہ بلڈ نہیں کرتے ہیں.